اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز کیڈٹس۔ لیکچرز کے سلسلے میں ہم اپنے 5ویں باب کا تیسرا لیکچر دینے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سبق شہرت عام اور بقائے دوام کا آغاز کیا تھا، اور اس کا پہلا لیکچر ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ ایک فرشتہ رحمت میرے داہنے ہاتھ کی طرف کھڑا ہے، اور مجھے بھی اس بلندی کا شائق دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ سرگرمی اور گرم جوشی تمہاری ہمیں نہایت پسند ہے۔ اس نے یہ بھی صلاح دی کہ ایک نقاب منہ پر ڈال لو۔ میں نے بے تامل تعمیل کی، بعد اس کے گروہ مذکور فرقے میں تقسیم ہو گیا۔ کوہ مذکور پر راستوں کا کچھ شمار نہ تھا، سب نے ایک ایک راہ پکڑ لی۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ آج ہم اس سے آگے کا آغاز کرتے ہیں۔ مسافر جلد آگے بڑھے۔ وہ تمام مسافر جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ تمام مسافر جو اپنی اپنی راہ پکڑ گئے، وہ جلد آگے بڑھے اور ایک سپاٹے میں یعنی ایک دوڑ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچے۔ اس میدان روح افزا، یعنی وہ میدان جو روح کو افزا کر دینے والا ہے، خوش کر دینے والا ہے، میں پہنچتی ایسی جا بخش اور روحانی ہوا چلنے لگی جس سے روح اور زندگانی کو قوت دوامی حاصل ہوئی، یعنی ہمیشہ کی قوت حاصل ہوئی۔ تمام میدان جو نظر کے گرد و پیش یعنی دائیں بائیں ارد گرد دکھائی دیتا تھا، اس کا رنگ کبھی نور سحر تھا، یعنی سحر کے نور کی طرح تھا، صبح کے روشنی کی طرح تھا، اور کبھی شام و شفق، یعنی کبھی شام کی طرح، جس طرح شام کو آسمان پر سورج غروب ہونے کے وقت لال رنگ کی روشنی چھا جاتی ہے، تو اس لال رنگ کی روشنی کو شفق کہتے ہیں، جس سے قوس قزح کے رنگ میں، قوس قزح قوس نصف دائرے کو کہتے اور قزح رنگوں کی لڑی، یعنی رنگوں کی لڑی، جس کو عام طور پر ہم انگریزی میں رینبو کہتے، اردو میں اس کو دنک بھی کہتے۔ عموماً بارش کے بعد آسمان پر جو 7 رنگ کی اس میں لکیر چھا جاتی ہے، اسے کہتے۔ قوس قزح کے رنگ میں کبھی شہرت عام اور کبھی بقائے دوام کے حروف آیا تھے، یعنی واضح تھے۔ آیا آشکار یا واضح کو کہتے ہیں۔ یہ نور سرور یعنی روشنی اور سرور مستی کو کہتے، وہ کے ذریعے جوڑا گیا ہے، مرکب عطفی ہے۔ کا عالم یعنی حالت دل کو اس طرح تسلی و تشفی دیتا تھا۔ تسلی و تشفی بھی مرکب عطفی ہے۔ تسلی اطمینان کو کہتے ہیں، اور تشفی شفا دینے، دونوں ایک ہی معنی میں تقریباً استعمال ہوتا ہے، کہ وہ خود بخود پچھلی محنتوں یعنی جو تکلیفیں تھی کہ غبار یہاں معنی ہے بوجھ، دل سے دھوئی جاتی تھی، اور اس مجمع عام میں یعنی عام مجمع میں امن و امان اور دلی آرام پھیلتا تھا، جس کا سرور لوگوں کے چہروں سے پھولوں کی شادابی یعنی شگفتگی یا تر و تازگی ہو کر آیا تھا، یعنی آشکار تھا، نمایاں تھا۔ ناگہاں یعنی اچانک ایک ایوانی عالی شان دکھائی دیا۔ ایوان عمارت کو کہتے ہیں، اور عالی شان اعلیٰ شان رکھنے والے دکھائی دیا کہ اس کے چاروں طرف پاٹک تھے۔ پاٹک یعنی دروازے تھے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا کہ پھولوں کے تختے میں ایک پری حور شمائل یعنی حور جیسی خوبصورتی رکھنے والی چاندی کی کرسی پر بیٹھی ہے، اور وہی شہنائی بجا رہی ہے جس کی آواز وہ پہلے سن رہے تھے، جس کے میٹھی سروں سے یعنی سازوں نے ان مشتاقوں کے مشتاق اشتیاق رکھنے والے یا شوق رکھنے والے کو کہتے کہ انبوہ کو یعنی گروہ کو یہاں تک کھینچا تھا۔ پری ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی، یعنی ان لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی، اور سروں سے یعنی ان سازوں سے اب ایسی صدا یعنی آواز
آتی تھی گویا جیسے کہ آنے والوں کو آفرین و شاباش دیتی ہے. آفرین و شاباش ایک ہی معنی ہے، مطلب خوش آمدید. اور کہتی ہے مطلب ان سروں سے یہ جو آواز آ رہی ہے وہ آواز کچھ اس طرح کے الفاظ کہہ رہی ہے کہ خیر مقدم، یعنی آپ کا آنا جو ہے وہ خیریت والا ہو. خوش آمدید، صفا آوردید، یعنی آپ کا آنا خوش آمدید، خوش ہو، آپ کا آنا جو ہے وہ باعث مبارک ہو. اس آواز سے یہ خدائی لشکر یعنی مخلوق کی جو اس میں جماعت تھی فرقوں میں منقسم ہو گیا. وہ تو آلریڈی پہلے ہی فرقوں میں منقسم جب ہو گیا تب تو پھر مسلکوں میں فرقوں میں بڑھ گیا. چنانچہ مورخوں کا گروہ، مورخ تاریخ دان کا گروہ یعنی جماعت یا جمگٹھا یا جتھا ایک دروازے پر ایستادہ ہوا. ایستادہ یعنی کھڑا ہوا تاکہ صاحب مراتب یعنی مرتبے کے صاحب اشخاص شخص کو جمع ہے کو حسب مدارج یعنی درجے کے حساب سے ایوان جلوس میں یعنی جلوس کے ایوان میں داخل کرے. یکایک یعنی اچانک وہ شہنائی جس سے کبھی شوق انگیز یعنی شوق رکھنے والی، جوش خیز جوش رکھنے والی، اور کبھی جنگی باجوں کے سر نکلتے تھے. جنگی باجا عموماً جو جنگوں کے موقع پر جو بگل بجائے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں. اب اس سے ظفریابی یعنی کامیابی اور مبارکبادی کی صدا آنے لگی، آواز آ گئی. تمام مکان گونج اٹھا اور دروازے جو پاٹک، ہم نے چاروں طرف پاٹک کی بات کی تھی، وہ خود بخود کھل گئے. دیکھا کہ ایک تخت طلسمات یعنی جادوئی تخت کو 32 پریاں اڑائے لیے آتی ہے. دروازے جب کھل گئے تو ایک تخت جو جادوئی ہے اور اس کو 32 پریاں اڑا کے لا رہی، اور اس پر ایک راجا بیٹھا ہے مگر نہایت دیرینہ سال یعنی بوڑھا. دیرینہ پرانے کو کہتے ہیں یعنی بوڑھا. اسے فرقے کے علماء عالم کی جماعت اور مورخ یعنی تاریخ دان لینے کو نکلے، مگر پنڈت یہ ہندو مذہب میں جو برہمن لوگ ہوتے ہیں ان میں جو علم سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، مذہب سے وابستہ لوگوں کو پنڈت کہتے ہیں. اور مہاجن یعنی کاروباری لوگ عموماً سود کا کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تاجر. مہاجن بہت غاری سے دوڑے. معلوم ہوا کہ راجا تو مہاراجا بکرماجیت ہے، یعنی وہ راجا جو 32 پریا تخت ان کا اڑائی لیا ہے تو وہ مہاراجا بکرماجیت تھے. مہاراجا بکرماجیت ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے اور اس نے ایک کیلنڈر بھی بنایا جس کو ہم فصلی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، عوامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اور بکرمی کیلنڈر بھی کہتے ہیں. مہاراجا بکرماجیت، تو اس کیلنڈر کو ہم بکرمی کیلنڈر کہتے ہیں جس کے یہ نام ہے آسوج، بھادو، برشکال، یہ مہینوں کے نام ہیں. اور تخت، وہ جو تخت 32 پریا اڑائی لیا تھے تو وہ سنگاسن 32 سنگاسن تخت کو ہی کہتے ہیں، اور 32 سے مطلب 32 پریا اتنی بات کہہ کر ہوا ہو گئی مطلب اڑ گئی کہ جب تک سورج کا سونا اور چاند کی چاندی چمکتی ہے. سورج کا سونا یعنی سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ لال رنگ کی ہوتی ہے تو یہاں اس کو سونے سے تشبیہ دی ہے، اور چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ چاندی کی طرح ہوتی ہے، سفید رنگ کی ہوتی ہے تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. نہ آپ کا سن ہٹے یعنی جو آپ نے جو کیلنڈر بنایا ہے وہ ہٹے، اور نہ آپ کا سکہ مٹے گا. سکہ سے مطلب جو رائج الوقت پیسہ ہوتا ہے وہ عموماً حکومت کے قائم ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے. یہ ایک دعا ہے، مطلب ہے کہ آپ کی حکومت ہمیشہ قائم رہے. برہمنوں اور پنڈتوں نے جو اس میں ہندو مذہب میں کاسٹ ہے، تقسیم ہے، اور پنڈتوں نے تصدیق کی، یعنی
सबूत बहम पहुंचाई और उन्हें जाकर एक मसनद पर बिठा दिया। मसनद कुर्सी पर बिठा दिया। एक राजा के आने पर लोगों में कुछ कील काल हुई। कील काल मतलब बहस मुबाहिसा हुआ, क्योंकि वो चाहता था कि अपने दो मसाहिबों को यानी दोस्तों को भी साथ ले जाए, और अराकीन दरबार यानी दरबार के जो अराकीन थे, अराकीन रुकन की जमा है, कहते थे कि यहाँ तमकुनत यानी उसमें गुरूर या तकब्बुर और गुरूर का गुज़र नहीं। इतने में वही 32 परियां फिर आई जो तख्त उड़ा कर उसमें लाकर उड़ गई थी वो। चुनांचे उनकी सिफारिश से उसे भी ले गए, यानी उन दो दोस्तों को भी वो साथ ले गए। उन्होंने सिफारिश कर दी कि इनको जाने दे। जिस वक्त राजा ने, ये जो राजा लफ्ज़ है ये अगर आप देखें तो लटकन है से लिखा हुआ है, लेकिन ये अलिफ से लिखना चाहिए। उसूलन जो हिंदी अल्फाज है वो अलिफ पर ख़त्म होने चाहिए। जिस वक्त राजा ने मसनद पर यानी उस कुर्सी पर कदम रखा, एक पंडित आया, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद की। आशीर्वाद दुआ कहना, दुआए खैर कहना, और बकाए दवाम का ताज सर पर रख दिया, जिसमें हीरे और पन्नी के 9 दाने सितारों पर आंख मार रहे थे। सितारों पर आंख मारना यानी मतलब ये कि चमक दे रहे थे। और पन्ना ये भी उसमें पत्रे को कहते हैं, पत्रे। मालूम हुआ कि वो राजा बवज थे, यानी बवज राजा थे। एक हिंदुस्तान का एक मशहूर राजा गुजरा है, बहुत अमीर राजा गुजरा है। और 32 परियों का जो जुर्मट यानी ग्रुह है, जुर्मट जो ग्रुह है, जत्ता है, वही किताब सिंहासन बत्तीसी थी। ये किताब का नाम है, सिंहासन बत्तीसी एक किताब का नाम भी है। तो उस किताब का नाम है जो उनके अहद में तसनीफ हो गई, लिखी गई। और जिसने ताज सर पर रखा, वो जो पंडित आगे बढ़ा था जिसने वो ताज उनके सर पर रख दिया, वो कालिदास शायर था। ये हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर गुजरा है कालिदास, जिसने उनके अहद में 9 किताबें लिखकर फसाहत बलागत को ज़िंदगी जावेद यानी हयात जावेद या हमेशा की ज़िंदगी बख्शी है, यानी अता की। फसाहत और बलागत, फसाहत एक शेर से मैं इसकी उसमें तशरीह कर दूंगा कि समझ में जल्द जो आए बलागत उसको कहते हैं, यानी जो बात इंसान को फ़ौरन ही समझ में आ जाए उसको बलागत कहते हैं। तो समझ में जल्द जो आए बलागत उसको कहते हैं। असर हो सुनने वालों पर फसाहत उसको कहते हैं, यानी जो समझ भी आए लेकिन समझ के बाद वो आपको मुतासिर भी करे तो उसे हम फसाहत कहते हैं। तो फसाहत और बलागत ये दोनों उसमें अदब के उसमें लवाजिमात है। जब आप लिखते हैं तो आपकी लिखाई में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि आपका कलाम बलीग भी हो और फसीह भी हो। उस तरफ तो बराबर का यही कारोबार जारी था, यानी लोग अंदर से आ रहे। इतने में मालूम हुआ कि दूसरे दरवाजे से भी दाखिला शुरू हुआ। मैं उस तरफ मुतवज्जी हुआ। मुसन्निफ कह रहे कि मैंने उस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। क्या देखता हूँ कि कमरा भी फ़र्श फरूश, यानी कि वहाँ जो कमरा है वो भी फ़र्श फरूश, यानी मतलब ये कि कालीन बिछा हुआ, सजाया हुआ, जाड़ फानूस से बुक़ैनूर है। बुक़ैनूर इंतहाई रोशन, बुक़ैनूर के माने है इंतहाई रोशन, इंतहाई रोशन है। और जाड़ फानूस से मतलब वही कंदीले वगैरह, चरागाह वगैरह है। एक जवान फील बेकर, एक जवान जिसकी शक्ल बिल्कुल हाथी जैसी है, हाथ में गुरुस गावसर यानी वो गुरुस, वो बड़ा हथौड़ा जिसका सर गाय की तरह होता है। उम्मन आप लोगों ने इंडियन उसमें फिल्मों में देखा होता है, जो उनकी मजहबी फिल्में होती है, जो ताज वगैरह सर पे रखे होते हैं तो वो उनके साथ एक हथौड़ा होता है, जो इसका सर बहुत मोटा होता है। ये इनका एक मजहबी हथौड़ा, उसका सर, उस हथौड़े का जो सिरा होता है वो गाय की तरह होता है। तो गुरुस गावसर नशे शुजात यानी शुजात के नशे में मस्त झूमता चला आता है। जहाँ कदम रखता है टखनों तक ज़मीन में डूब जाता है, यानी इतना ताकतवर है। गिरद उसके दाएं बाएं उसके शाहानी यानी
یعنی کیانی بادشاہ. کیانی یہ ایران کا ایک مشہور خاندان گزرا ہے کیانی. اور پہلوانان ایرانی موجود ہیں، یعنی ایران کے پہلوانان موجود ہیں کہ درفش کاویانی کے سائے بے زوال میں لیے آتے ہیں. درفش کاویانی، درفش جھنڈے کو کہتے ہیں، اور کاویانی سے مطلب کاویہ ایک لوہار تھا جس کا بنایا ہوا جھنڈا درفش کاویانی کہلائے. یہ چمڑے کا جھنڈا تھا. درفش کاویانی کے سائے بے زوال، یعنی سائے بے زوال یعنی وہ سایہ جس کو زوال ہی نہ ہو، میں لیے آتا ہے حب قوم، یعنی قوم سے محبت، اور حب وطن یعنی وطن سے محبت. اس کے دائیں بائیں پھول برساتے تھے، اس کی نگاہوں سے شجاعت یعنی بہادری کا خون ٹپکتا تھا، اور سر پر کلے شیر یعنی شیر کے جبڑے کا خود پولادی درا تھا، یعنی پڑا تھا. خود پولادی اس کو انگریزی میں ہیلمٹ کہتے ہیں، عموماً جو موٹر سائیکل والے پہنتے ہیں وہ. مورخ اور شعراء یعنی تاریخ دان اور شاعر اس کے انتظار میں دروازے پر کھڑے تھے. سب نے اسے بچشم تعظیم دیکھا، یعنی عزت کی نظر سے دیکھا. بچشم یعنی چشم سے مطلب آنکھ سے، اور تعظیم عزت دینے کو کہتے ہیں. ابھی میں نے ایک پیر مرد یعنی بوڑھا شخص، بزرگ، پیر مرد بزرگ، دیرینہ سال یعنی بوڑھا، ایک بزرگ بوڑھا جس کے چہرے سے مایوسی اور ناکامی کے آثار نمایاں تھے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور ایک کرسی پر بٹھایا، جسے بجائے پایوں کے، یعنی اس کرسی کے جو پائے تھے اس کے بجائے 4 شیر کندھوں پر اٹھائے کھڑے تھے. یعنی اس کے جو پائے تھے وہ پائے نہیں تھے بلکہ 4 شیر اس کو اٹھائے کھڑے تھے. پھر پیر مرد یعنی بزرگ نے اہل مجلس کی طرف متوجہ ہو کر چند اشعار زور شور یعنی مطلب اس میں بلند آواز کے پڑھے نہیں، بلکہ اس کے کارناموں کی ایک تصویر صفحہ ہستی یعنی دنیا کی ہستی پر ایسے رنگ سے کھینچی جو قیامت تک رہے گی. بہادر پہلوان نے اٹھ کر اس کا شکریہ ادا کیا، اور گل فردوس یعنی فردوس کے گل کا ایک طرہ یعنی کلغی اس کے سر پر آویزاں کر کے دعا کی کہ یہ بھی قیامت تک شگفت و شاداب رہے، یعنی یہ بھی قیامت تک تر و تازہ رہے. شگفت و شاداب واو کے ذریعے جوڑے گئے ہیں، مرکب عطفی ہیں، تقریباً دونوں کے ایک ہی معنی ہیں. تمام اہل محفل نے آمین کہی. معلوم ہوا کہ وہ بہادر ایران کا شیر سیستانی یعنی سیستان کے شیر کا سیستان ایران کے ایک شہر کا نام ہے، رستم پہلوان ہے. رستم پہلوان یہ ایران کا ایک بہت مشہور پہلوان گزرا ہے. اور کہن سال یعنی جو بوڑھا ہے، مایوس، کہن سال مایوس جو ہے یعنی جو بوڑھا پریشان حال بندہ ہے، وہ فردوسی ہے. یعنی ابو القاسم فردوسی اس کا پورا نام ہے. ایران کا ایک مشہور شاعر گزرا ہے. ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے، شاہنامہ فردوسی، لکھ کر اس کے انعام سے محروم رہا، کیونکہ یہ کتاب فردوسی بہت غریب تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی شاہنامہ فردوسی، جس میں اس زمانے کے بادشاہوں کی انہوں نے تعریف لکھی تھی. یہ کتاب انہوں نے اس مقصد کے لیے کہ جب یہ میں بادشاہ کے سامنے لے جاؤں گا، اور بادشاہ جب اس کو پڑھیں گے دیکھیں گے تو بادشاہ خوش ہو جائیں گے اور مجھے بہت بڑا انعام دے دیں گے. یہ کتاب لکھ کر جب وہ روانہ ہوا بادشاہ اس میں کی طرف، تو رستے میں ہی وہ فوت ہو گئے. وہ کتاب بعد میں بادشاہ کو مل گئی ان کی موت کے بعد، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا انعام جاری کیا، لیکن وہ خود اپنی زندگی میں اس انعام سے محروم رہ گئے. یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر تھا. اگلا لیکچر انشاءاللہ اس کے بعد ہم کریں گے. یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی شک و سوال ہو تو وہ بعد میں گروپ میں یا الگ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو. وما علینا الا البلاغ. والسلام.